رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ مائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ اس عاجز کو علی حلثیت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو مل کر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر کا یہ عالم تھا کہ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ شہرن ثم شہرن ثم شہرن، تین مہینے گزر جاتے تھے اور حضور کے کسی گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، یعنی کچھ پکتا نہیں تھا۔ تو صحابیہ نے پوچھا کہ اماں جان پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا الاسودان الماء والتمر، بس کھجور کھا لی اور پانی پی لیا۔ اسی طرح بی بی عائشہ فرماتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ ما شبع او جاء ما اکل آل محمد من خبز شعیر یومین متوالیین، کہ 2 دن بھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر انہوں نے جو کی روٹی نہیں کھائی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پہ تشریف لائے تو بی بی ام ہانی کے گھر میں گئے۔ آپ نے فرمایا کہ بی بی کچھ ہے گھر میں کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا حضور ہے تو صحیح، سوکھی روٹی ہے، میں شرم سے کیا پیش کرتی۔ اور میں لے آؤ، تو حضور نے اس سوکھی روٹی کے ٹکڑے کیے اور اس کو پانی میں بھگویا اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈالا۔ فرمایا کوئی گھر میں سالن ہے؟ اس نے کہا حضور سالن کہاں ہے، سرکہ تو ہے۔ فرمایا وہ سرکہ لے آؤ، تو حضور نے وہ سرکہ بھی اسی کے اوپر ڈال لیا، اسی کو نوش فرمایا اور کہا الحمدللہ۔ فرمایا ام ہانی جس گھر میں سرکہ ہو تو پھر سالن تو موجود ہوا نا، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا۔ اسی طرح ایک دن میرے آقا اپنے گھر سے مجبور ہو کر، یعنی بھوک کی شدت کی وجہ سے باہر نکلے کہ کسی ساتھی، کسی صحابی کے باغ میں جائیں۔ فخرج ابی بکر، حضرت ابو بکر بھی آ گئے۔ آپ نے فرمایا ما اخرجک یا ابا بکر فی ھذا الوقت، اس گرمی میں تم کیوں نکلے گھر سے؟ انہوں نے کہا یا الجوع یا رسول اللہ، بھوک کی وجہ سے نکلا۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا ما اخرجک، تم کیوں نکلے؟ انہوں نے کہا الجوع یا رسول اللہ، بھوک کی وجہ سے نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی انصاری کے گھر میں تشریف لے گئے۔ وہ اتفاق سے موجود نہیں تھے، ان کی بیوی نے گھر میں حضور کو بٹھایا اور کہا کہ حضرت ابھی میرے شوہر آ جاتے ہیں، پانی لینے کے لیے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ان کے خاوند بھی آ گیا، تو انہوں نے کہا مرحباً مرحباً بالضیوف الکرام، آج تو میرے گھر میں ایسے مہمان آئے ہیں کہ چاند اور ستارے اتر آئے ہیں۔ اس نے جا کے ایک کھجور کا گوشہ کاٹا اور پورا وہ خوشہ جو تھا، گوشہ جو تھا، لا کے حضور کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا حضور اس میں ہر قسم کی کھجوریں ہیں، آدھی پکی بھی ہے، پوری پکی بھی ہے، کچی بھی ہے، جو جس کا دل چاہے وہ چن چن کے کھاتا رہے، اور ٹھنڈا پانی بھی پلایا اور کھانا بھی کھلایا۔ تو حضور پاک نے فرمایا ابو بکر، عمر، یہ وہ نعمتیں ہیں جس کے بارے میں ہے کہ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت میں ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نعمت کا تم نے کیا حق ادا کیا۔
تو کہا یا رسول اللہ یہ کھجور اور ایک ٹھنڈا پتھر میں، ہاں اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اسی طرح سے صحیح روایات میں ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا ابی عبید بن الجراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا جہاد کے لیے۔ تو صحابی نے کہا کہ جب ہم جہاد میں گئے تو ہمیں روز کی 2 کھجوریں ملتی تھی، کہ جہاد اور سفر، اونٹوں کا سفر، گرمی کا سفر، صحرا کا سفر، اور کھانے میں صرف 2 کھجوریں اور پانی کے گھونٹ۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، 2 کھجوروں کی قدر ہمیں تب معلوم ہوئی جب کھجوریں کم پڑ گئیں تو حضرت نے حکم دیا کہ اب 1 کھجور ملے گی۔ اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ 2 کھجوروں کے ساتھ کتنا فائدہ ہے۔ پھر 1 کھجور بھی ختم ہو گئی تو حضرت ابی عبیدہ نے حکم فرمایا کہ ایسا کریں کہ گٹھلی جو ہے یہ چوس لیا کریں، نانو نمسہو کما یمس الصبی، جیسے بچہ ماں کے پستان کو چوستا ہے، ہم ایسے اس گٹھلی کو چوستے تھے اور اوپر پانی پی لیتے تھے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہمارے پاس نہیں تھی۔ اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں موجود ہے کہ ایک دن میرے آقا رحمت دو جہاں، لیکن ایک بات یاد رکھے، یہ فقر جو ہے یہ اضطراری نہیں تھا، حضور مجبور نہیں تھے، یہ فقر اختیاری تھا۔ ورنہ اللہ نے تو آپ سے فرمایا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو میں مکے کے جبل صفا کو سونے کا بنا دوں اور پہاڑ آپ کے ساتھ چلیں۔ آپ نے فرمایا الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، مجھے دولت دنیا نہیں چاہیے۔ اس دولت دنیا کی کیا حالت ہے اور کیا قیمت ہے، اس لیے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس میں اتنا اللہم اجعل قوت رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کا رزق جو ہے وہ یہ ہے کہ 1 وقت کا کھانا کھا لیا اور 1 وقت کا نہ کھایا۔ یہ حضور نے خود اختیار فرمایا تھا۔ ایک دن ایک صحابی آئے، کہنے لگے انی احبک یا رسول اللہ، حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ حضرت میں سوچ لو، اور کہا حضرت سوچنے کی کیا بات ہے، آپ ساری دنیا سے مجھے زیادہ محبوب ہیں، میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں، فرمایا مجھے محبوب رکھتے ہو تو پھر بھوک بھرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، کیونکہ جب میری محبت میں آئے گا تو اس کو فقر فوراً اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اسی لیے اللہ والے عام طور پر دنیا سے دور ہوتے ہیں، وہ اپنے زہد میں ہوتے ہیں اور اپنے قناعت کے ساتھ اپنی حیات اور زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا پھر تم بھی بھوک کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ صحیح روایات میں ہے کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی، صحابہ آئے، انہوں نے اپنا کپڑا اٹھایا، کہا یا رسول اللہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، فرفع رسول اللہ ثوبہ، حضور نے بھی اپنا کپڑا اٹھایا تو آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اور اللہ کے بندے میں نے بھی تو بھوک کے ساتھ تمہارے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ جو تھے ان کے پاس ایک چادر ہوتی تھی، اسی کو وہ یوں گلے میں باندھ لیتے تھے کہ بس وہی قمیص کا کام بھی دے اور چادر کا کام بھی دے۔ اور حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے گر جاتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کوئی بیماری ہے، حالانکہ واللہ ما بہم الا خصاصۃ، وہ بھوک کی وجہ سے گر جاتے تھے۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے گر گیا اور لوگ میرے اوپر گزرتے رہے، انہوں نے سمجھا کہ جنون کا دورہ پڑ گیا ہے، لیکن واللہ ما بھی جنون ولکنی الجوع، مجھے کوئی دورہ نہیں پڑا تھا بلکہ بھوک کا ہی عالم تھا۔ تو یہ صحابہ کی زندگی تھی اور یہ میرے آقا کی زندگی تھی۔ اور فضل کے ساتھ ایک اور بہت بڑی راز کی بات سمجھیں، درود شریف پڑھیں پھر سمجھ آئے گا۔ ایسے مر مر کے نہ پڑھو، شوق سے پڑھو۔ فرشتے بھی سنیں تو خوش ہو جائیں کہ بندے بیٹھے ہیں اور حضور پہ درود بھیج رہے ہیں۔ اب سمجھیں کہ زکوٰۃ کیا ہے۔ یؤخذ من اغنیائکم، غنی سے لی جاتی ہے اور فقیر پہ تقسیم۔ بھئی غنی سے زکوٰۃ لوگے اور فقیر کو، لیکن میرے مدنی کا فقر دیکھو،
فرمایا کہ مجھ پر اور میری آل پہ زکوٰۃ بھی حرام۔ حالانکہ وہ تو فقیر کو لینی چاہیے تھی نا، لیکن چونکہ آپ نے فقر چن لیا تھا اس لیے اپنے اوپر آل رسول پر زکوٰۃ بھی ہمیشہ کے لیے حرام کر دی۔ اس لیے حضور کبھی صدقے کا مال بھی نہیں کھاتے تھے اور کبھی زکوٰۃ کا مال بھی نہیں کھاتے تھے۔ اگر کوئی آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا تو آپ قبول فرماتے تھے۔ اسی لیے کافروں نے جب فقر کا یہ عالم دیکھا تو حضور پر یہ اعتراض کیا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ کہنے لگے اگر اللہ نے نبی بنانا تھا، اللہ نے قرآن بھیجنا تھا تو مکہ طائف کے کسی بڑے سردار پہ کیوں نہیں بھیجا، یتیم مکہ پہ کیوں بھیجا ہے کہ جس کے گھر میں دیا بھی نہیں تھا، جب پیدا ہوئے تو دیے میں تیل ادھارا ڈالا گیا اور جب وفات ہوئی تو دیے کے اندر تیل ادھارا ڈالا گیا۔ ان کو اللہ نے نبوت کے لیے کیوں چن لیا ہے؟ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، دولت نہیں ہے، دنیا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم یقسمون رحمت ربک، میرا مدنی کیا اللہ کی رحمت کو یہ کافر تقسیم کرتے ہیں؟ میری مرضی میں جس کو چن لوں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے انسانوں سے اپنے رسول چن لیتی ہیں، اور حضور کو تو اللہ نے ایسے چن لیا۔ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ من کنانۃ قریش واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی، اللہ نے مجھے بنی ہاشم سے چن لیا ہے۔ اور فرمایا ان اللہ اصطفانی واصطفیٰ لی اصحابی فجعلہم اصحابی وانصاری، اللہ نے مجھے بھی چن لیا، میرے صحابہ کو بھی میرے لیے چن لیا ہے۔ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی۔